بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران نے اسرائیل میں اب تک کے سب سے بڑے اور شدید حملے کیے ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو ہلاک کر دے گا۔ اس خبر کی تمام تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। اسرائیل میں ایران کے تابڑتوڑ حملے، بھاری نقصانات، بیرشیبا میں ہاسپٹل تباہ، تل ابیب، یروشلم اور دوسرے شہروں میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایران کی تازہ یلغار میں 90 اسرائیلی زخمی، لاکھوں لوگ بنکرز میں چھپنے کے لیے مجبور، افراتفری کا ماحول، جملہ ہلاکتیں 45 ہو گئیں۔ ایرانی حملوں کی تازہ لہر سے اسرائیل بوکھلا گیا، کہا خامنائی آج کے ہٹلر ہیں، زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خامنائی کو ہلاک کرنے کی دھمکی، آیت اللہ سستانی نے کی مذمت، کہا مجرمانہ حرکت سے سنگین نتیجے نکلیں گے، دنیا ظالمانہ جنگ کو رکوائے۔ اسرائیل نے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا، نتانز نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملے کی خبر، تہران اور کراج میں دھماکوں کی آوازیں۔ رشیا نے امریکہ کو مداخلت کے خلاف کیا خبردار، اسرائیل سے کہا نیوکلیئر پلانٹس پر حملوں سے دنیا تباہ ہو جائے گی، پوٹین کی زی سے بات چیت۔ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، ریولیوشنری گارڈز نے کہا یہودی آباد کار بنکرز میں موت کا انتظار کریں یا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں۔ غزہ میں 69 فلسطینی جاں بحق، لبنان میں حزب اللہ کمانڈر شہید، مغربی کنارے میں کئی فلسطینی عمارتوں کو گرا دیا گیا۔
ٹرمپ اور عاصم منیر کی ڈنر پر 2 گھنٹے ملاقات، ایران اسرائیل معاملے کو پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت سے کیا اتفاق، امریکی صدر نے کہا آئی لو پاکستان۔ ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان عشق کی پینگیں بڑھیں، مودی حکومت کے لیے پریشان کن صورتحال، کیا انڈیا سفارتی محاذ پر ناکام ہو رہا ہے؟ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات ایران اسرائیل ٹکراؤ کی۔ ایران نے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں بھی کہا گیا کہ ایران کے تازہ حملوں سے بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی میزائلز نے بیر شیبہ کے ایک ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ سینٹرل اسرائیل کے کئی شہروں میں حملوں میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کی مانیں تو جمعرات کی صبح 30 سے زیادہ میزائل داغے گئے۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ تازہ حملوں میں خاص طور پر تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب کے علاوہ دیر صباری سے بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ آزاد میڈیا کے مطابق سوروکا کے ایک ہاسپٹل کو حملوں میں نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے سوروکا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ایران کے حملے سے ایک سرجیکل وارڈ تباہ ہو گیا اور ہاسپٹل کی دوسری عمارتوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ ایران کی میزائل حملے کے بعد ہاسپٹل کی چھت بھی گر گئی۔ یروشلم میں بھی دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایران کا ایک میزائل لتھوینیا کے سفارت خانے سے صرف 200 میٹر کی دوری پر گرا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ جمعرات کے حملوں میں 90 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی حملوں کے ڈر سے لوگ بنکرز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ بنکرز کی صورتحال بھی بہت بری ہے۔ بنکرز کے اندر سے بھی کئی ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ ایران نے پچھلے جمعے کو اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے جس کا نام آپریشن سچا وعدہ 3 ہے۔ اس آپریشن کے تحت ایران نے اسرائیل کو چونکا دینے والے حملے کیے ہیں۔ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ ایران نے جمعرات کو اپنے حملوں کی تازہ لہر میں اسرائیل کے دل پر وار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندیوں کے باوجود اسرائیل کی کئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت زدہ یہودی آباد کار انڈر گراؤنڈ شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ہوائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیل کے کئی دوسرے مقامات سے بھی سائرن کی آوازیں آ رہی ہیں یا گونج رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ جمعرات کی صبح 50 سے زیادہ بیلسٹک میزائل سے اسرائیل میں حملے کیے گئے۔ ان حملوں کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ بتائی گئی۔ حملوں میں اسرائیلی حکومت کے کئی ٹھکانوں اور عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا جن میں ملٹری انٹیلیجنس کی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات مانی گئی کہ ایران کے حملوں میں اب تک 45 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور بعض کی حالت نازک ہے۔ سینکڑوں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ امریکہ سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں ایران میں 639 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں نے اس تعلق سے کچھ نہیں کہا ہے۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک ساتھ میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ بتایا گیا کہ حملے نپے تلے تھے اور حملوں کے ذریعے مقصد حاصل کیے گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایرانی فوج نے اسرائیل میں کئی جگہوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران کے کئی میزائلز امریکہ کی طرف سے دیے گئے میزائل انٹرسیپٹرز کی پکڑ میں نہیں آ رہے ہیں اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ناکام ہو رہا ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے ایک بیان میں یہودی آباد کاروں سے کہا کہ وہ اپنے ان ملکوں کو واپس چلے جائیں جہاں سے وہ یا ان کے آباء و اجداد آئے تھے یا پھر وہ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں اپنی موت کا انتظار کریں۔ ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا تھا کہ ایرانی قوم کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ ایران کے چیئرمین چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا ہے کہ اسرائیل میں اور زیادہ حملے کیے جائیں گے اور اگر اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران حملے روکے تو وہ اپنی جارحیت بند کرے۔ فوجی جنرل نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مسلسل اسرائیل کے تمام ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اور ہمارے سامنے کوئی حدیں نہیں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی ایران میں حملے جاری رکھے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا۔ نتانز نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملے کی خبر ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ کل رات اس نے 40 فائٹر جیٹس کے ذریعے ایران میں حملے کیے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ عراق ری ایکٹر پر حملے کے بعد کوئی ریڈیشن جاری نہیں ہوئے، ایسا ایک بیان IAEA نے جاری کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلسل 7ویں دن حملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ایران پر حملے کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تہران میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے کراچ میں بھی دھماکے ہوئے۔
ایرانی حملوں کی تازہ لہر کے بعد اسرائیل بوکھلا گیا ہے۔ ایسے میں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ ایک سنگین دھمکی ہے۔ اسرائیل کاٹز نے کہا کہ خامنہئی موجودہ دور کے ہٹلر ہیں اور انہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو خامنہئی کو نشانہ بنانے سے روک دیا ہے۔ خامنہئی کو ایرانی عہدیداروں نے محفوظ مقام پر پہنچایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ خامنہئی کو ہلاک کرنا اسرائیل کی جنگ کا ایک مقصد ہے۔ اسرائیل نے ایک ہفتہ پہلے حملوں کی شروعات کرتے ہوئے ایران کے کئی فوجی جنرلز اور ٹاپ سائنسدانوں کو ہلاک کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ خامنہئی نے ہمیشہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کی ہے۔ یہ شخص ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک دن پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم فی الحال خامنہئی کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عراق کے شیعہ عالم آیت اللہ علی سستانی نے ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو ہلاک کرنے کی دھمکی کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں سستانی نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی مجرمانہ حرکت عالمی قانون اور اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی اور اس کے مڈل ایسٹ میں سنگین اثرات پڑیں گے۔ سستانی نے کہا کہ ہم تمام ملکوں، عالمی اداروں، حکومتوں، خاص طور پر مسلم ملکوں کی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ظالمانہ جنگ کو رکوائیں اور پرامن حل نکالنے کے لیے کام کریں۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایرانی عہدیدار دوسرے محاذوں پر بھی کئی قدم اٹھانے پر غور کر رہے ہیں، جن میں آبنائے ہرمز کو بند کرنا بھی شامل ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں رشیا بھی کافی ایکٹیو ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی جمعے کو جنیوا میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے فارن منسٹرز اور یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ رشیا نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ میں امریکہ کی مداخلت سے تناؤ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے نے اپنے سٹاف سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ کچھ دن پہلے ایران کے حملے میں امریکی سفارت خانے کو نقصان پہنچا تھا۔ اس کے بعد سے سفارت خانہ بند ہے۔ کئی ملک ایران سے اپنے شہریوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی ایران سے اپنے شہریوں کو واپس بلانے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے جسے آپریشن سندھو کا نام دیا گیا ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ایران اسرائیل ٹکراؤ کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ پوٹن نے اس موقع پر بڑی طاقت سے کہا کہ وہ ایران کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے خاص طور پر امریکہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کوشش کرے۔ رشیا نے امریکہ کو اسرائیل ایران جنگ میں دخل دینے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ رشین وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ ہم خاص طور پر امریکہ کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی مداخلت نہ کرے۔ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو بڑا خطرناک قدم ہوگا۔ ماسکو نے اسرائیل سے بھی کہا کہ وہ نیوکلیئر پلانٹس پر حملے نہ کرے۔ ماریا زخارووا نے کہا کہ ایران کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر پر حملوں کا یہ مطلب ہے کہ دنیا تباہی کے قریب آ گئی ہے۔ مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال خاص طور پر اسرائیل ایران ٹکراؤ اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر غور کے لیے سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ بھی بلائی جا رہی ہے۔ یورپ کے فارن منسٹرز نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ایران سے بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسرائیل ایران معاملے کو پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں نے وائٹ ہاؤس میں لنچ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں نے کئی مسائل پر بات چیت کی، جن میں انڈیا پاکستان کے حالات، کامرس، اکنامی، منرلز، اے آئی، انرجی اور کرپٹو کرنسی جیسے مسائل شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران امریکہ کے سیکریٹری مارکو روبیو اور مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ نے پاکستان کی امن کوششوں اور دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی تعریف کی۔ دونوں لیڈرز نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں، تجارت، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بھی بات چیت کی اور تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا۔ جنرل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ISI چیف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ لمبی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں دلچسپی ظاہر کی۔ لنچ سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے حال ہی میں دو نیوکلیئر طاقتوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کو رکوایا ہے۔ ٹرمپ اور عاصم منیر کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اسرائیل نے غازہ میں قتل عام جاری رکھا۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ تازہ حملوں میں 69 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنگ کے 622 دن پورے ہو چکے ہیں۔ تازہ ہلاکتوں میں وہ 19 شہادتیں بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں کو محض اس وجہ سے مارا گیا کہ وہ امریکہ کی طرف سے چلائے جانے والے ایک
ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر سے مدد حاصل کرنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی جملہ تعداد 55,637 ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے تازہ حملوں میں جبالیہ، نصیرات الزویدہ وغیرہ کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری رہیں۔ اسرائیلی فوج نے بعض فلسطینی عمارتوں کو گرایا۔ مغربی کنارے میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کی بھی خبر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیوں اور عشق کی پینگوں سے انڈیا کی نریندر مودی حکومت کے لیے بڑی ایمبیرسنگ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ ایک دن پہلے ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا تھا کہ مودی نے ٹرمپ سے بات چیت کے دوران یہ بات صاف کی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ سیز فائر امریکہ نے نہیں کرایا، بلکہ پاکستان کی درخواست پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے سیز فائر سے اتفاق کیا۔ لیکن خارجہ سیکرٹری کے اس بیان کے فوراً بعد کچھ گھنٹے بعد ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے ایک بار پھر اس دعوے کو دہرایا کہ انہوں نے دو نیوکلیئر ملکوں کے بیچ سیز فائر کرایا ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے یہ بھی شکایت کی کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے لیکن آپ نے ایک سٹوری بھی اس بارے میں نہیں لکھی ہے۔ ٹرمپ اب تک درجنوں بار دعوے کر چکے ہیں کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کرایا ہے۔ ان کے اس بیان سے انڈیا کی حکومت کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں اس مسئلے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور اس سے جواب مانگ رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ پبلکلی یا برسر عام ٹرمپ کے اس دعوے کو رد کریں۔ ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان نئے عشق کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے لیے وائٹ ہاؤس میں لنچ کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ 2 گھنٹے تک بات چیت کی۔ اس موقع پر ٹرمپ نے آئی لو پاکستان بھی کہا۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ عاصم منیر کے لیے ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں لنچ انڈیا کے لیے ایک تیسرا دھچکا ہے۔ انڈین حکومت اور وزیر اعظم مودی چاہے کچھ بھی دعوے کریں لیکن یہ بات صاف ہے کہ سفارتی محاذ پر انڈیا کو وہ کامیابی نہیں مل رہی ہے جو وہ چاہتا ہے یا جس کا دعویٰ حکومت کر رہی ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی رکن ششی تھرور نے کہا ہے کہ ان کے پارٹی قیادت میں بعض لوگوں کے ساتھ اختلافات ہیں لیکن فی الحال وہ ان اختلافات کے بارے میں کھل کر نہیں بولیں گے۔ تیرو اننت پورم میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ششی تھرور نے یہ بات کہی۔ حالیہ عرصے میں مودی حکومت کی پالیسیوں کی تائید پر کانگریس پارٹی میں ان پر کئی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system. CBSE syllabus with international standards. Well-qualified teachers. Art and self-reliant activities. Spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स।
اسرائیل میں ایران کے تابڑتوڑ حملے، بھاری نقصانات، بیرشیبا میں ہاسپٹل تباہ، تل ابیب، یروشلم اور دوسرے شہروں میں دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایران کی تازہ یلغار میں 90 اسرائیلی زخمی، لاکھوں لوگ بنکرز میں چھپنے کے لیے مجبور، افراتفری کا ماحول، جملہ ہلاکتیں 45 ہو گئیں۔ ایرانی حملوں کی تازہ لہر سے اسرائیل بوکھلا گیا، کہا خامنائی آج کے ہٹلر ہیں، زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خامنائی کو ہلاک کرنے کی دھمکی، آیت اللہ سستانی نے کی مذمت، کہا مجرمانہ حرکت سے سنگین نتیجے نکلیں گے، دنیا ظالمانہ جنگ کو رکوائے۔ اسرائیل نے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا، نتانز نیوکلیئر پلانٹ پر بھی حملے کی خبر، تہران اور کراچی میں دھماکوں کی آوازیں۔ رشیا نے امریکہ کو مداخلت کے خلاف کیا خبردار، اسرائیل سے کہا نیوکلیئر پلانٹس پر حملوں سے دنیا تباہ ہو جائے گی، پوٹین کی زی سے بات چیت۔ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، ریولیوشنری گارڈز نے کہا یہودی آباد کار بنکرز میں موت کا انتظار کریں یا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں۔ غزہ میں 69 فلسطینی جاں بحق، لبنان میں حزب اللہ کمانڈر شہید، مغربی کنارے میں کئی فلسطینی عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ ٹرمپ اور عاصم منیر کی ڈنر پر 2 گھنٹے ملاقات، ایران اسرائیل معاملے کو پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت سے کیا اتفاق، امریکی صدر نے کہا آئی لو پاکستان۔ ٹرمپ اور پاکستان کے درمیان عشق کی پینگیں بڑھیں، مودی حکومت کے لیے پریشان کن صورتحال، کیا انڈیا سفارتی محاذ پر ناکام ہو رہا ہے؟ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔